بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا۔ روایت ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کی عمر 14 برس کی ہوئی اور غسل حیض کے واسطے نکل کر اس چشمہ کے جس کو عین السلوہ کہتے ہیں وہ گئیں، اور ان کی بہن اشیاء ذکرہ علیہ السلام کی بیوی تھی، ان کے گھر میں غسل حیض کو گئیں۔ یہ ان کا پہلا حیض تھا، اور جب انہوں نے غسل حیض سے فراغت کی تو ایک جوان خوبصورت اجنبی اپنے پیچھے کھڑا ہوا دیکھا۔ یہ در حقیقت حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر بھیجا ہم نے اس طرف مریم کے روح اپنی کو پس صورت پکڑ لی واسطے اس کے تندرست آدمی کے۔ جوان خوبصورت حضرت مریم یہ دیکھ کر ڈری اور پھر کہنے لگی مریم، تحقیق میں پناہ پکڑتی ہوں ساتھ رحمان کے، تجھ سے اگر ہے تو پرہیزگار۔ اور بعض نے روایت کی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص فاسق و فاجر تھا اور نام اس کا مشہور و معروف یوسف تھا، اور وہ سونار کا کام کرتا تھا۔ حضرت مریم نے دریافت کیا شاید یہ وہی شخص ہے، اس لیے ڈری، حالانکہ وہ جبریل علیہ السلام تھے۔ حضرت مریم سے کہا حضرت جبریل علیہ السلام نے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں اور دے جاؤں گا تجھ کو ایک لڑکا ستھرا پاک۔ پھر حضرت مریم بولی کہ کہاں سے ہوگا؟ مجھ کو لڑکا کہ چھوا تک بھی نہیں مجھ کو کسی آدمی نے، اور نہ میں نے کبھی کسی کو پکڑا ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اسی طرح فرمایا تیرے رب نے کہ وہ مجھ پر آسمان ہے، اور ہم اس کو بنائیں گے لوگوں کے لیے نشانی کہ بن باپ کے لڑکا پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کام قطعی ٹھہر چکا ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی چھینک حضرت جبریل علیہ السلام نے خدا کے حکم سے مریم کے بیان میں ڈالی، اور ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ مریم کے پیٹ میں حضرت جبریل علیہ السلام نے ہوا پھونکی تھی، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہوا چھینک مریم کے پیٹ میں پھونکی اور وہ ان کے رحم تک پہنچی تھی تو آواز آئی کہ خدا واحد مطلق ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت مریم مسجد اقصی میں جا کر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے، اور اس حقیقت کو انہوں نے کسی پر ظاہر نہ کیا، اور برابر عبادت الہی کرتی رہیں اور رات و دن روتی رہیں، اور زبان حال سے کہتے تھے کہ یا رب جو حادثہ مجھ پر ہوا ہے ایسا کسی پر نہ ہو، کیونکہ میں بے گناہ ہوں، میرے ماں باپ بھی میرے واسطے خلق میں رسوا ہوئے۔ پس بعد روز کے یہ راز قوم بنی اسرائیل میں ظاہر ہوا کہ مریم کنواری باکرہ حمل سے ہے۔ یہ بات سنتے ہی یہودی حضرت مریم کو تہمت دینے لگے اور نصیحت و ملامت کرنے لگے کہ اے مریم، یہ حمل تو کہاں سے لائی ہے؟ کیا تو نے بدکام کیا ہے؟ حضرت مریم اس کا کچھ جواب نہ دیتی، یہ سن کر خاموش ہو رہی تھی۔ جب حمل 9 مہینے کا ہوا اور مریم قریب جننے کے ہوئیں تو بحسب الہام الہی بیت المقدس سے چپکے سے نکل کر ایک میدان کی طرف گئیں۔ وہاں پر ایک درخت خشک خرما کا تھا، اسی کے نیچے جا بیٹھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس لے آیا اس کو جننے کا درد ایک کھجور کی جڑ میں۔ مریم بولی کس طرح میں مر چکی تھی ہوتی اس سے پہلے، اور ہو جاتی میں بھولی بسرائی خلق کے دل سے تو یہ حال مجھ پر نہ گزرتا۔ اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو شخص حضرت مریم کے حمل سے واقف ہوا وہ یوسف سونار تھا، اور حضرت مریم کا خلیرہ بھائی تھا۔ اس نے مریم سے کہا اے مریم، تیری پارسائی اور زہد میں مجھ کو شبہ ہے، اور یہ حمل تو کہاں سے لائی ہے؟ تب مریم صادقہ نے اسے ساری حقیقت اپنے حمل کی بیان کی، اور جب وقت ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قریب ہوا بحسب ہلام الہی مریم نے یوسف مذکور کو لے کر بیت المقدس سے نکل کر وہاں سے تقریباً 6 کوس بیت اللحم ایک قریہ ہے وہاں پہنچے ہی درد زا سے بے قرار ہو گئی۔ تب وہ ایک درخت کھجور کی جڑ میں پشت لگا کر بیٹھ گئی۔ وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور درخت خرما فوراً خدا کی مہربانی سے تر و تازہ ہو گیا۔ اس میں کھجوریں لگی، اس کے نیچے ایک چشمہ جاری ہوا۔ اتنے میں فرشتوں اور جنت کی حوروں نے بہشت سے آ کر رفع حاجت ان کی آب حوض کوثر سے لا کر سر و تن عیسیٰ علیہ السلام کا دھلایا، اور ایک پیراہن بہشت کا پہنا کر ان کی گود میں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مریم، کبھی تو دیکھے کوئی آدمی تو کہنا میں نے مانا ہے اپنے رحمان کا روزہ، اس وجہ سے میں یہ بات نہ کروں گی
آج کسی آدمی سے۔ پس خدا نے فرمانے سے مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر آئی اور اپنے لوگوں میں پس گود میں لے کر آئی مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے لوگوں کے پاس۔ پس یہودیوں نے کہا تحقیق تو لائی ہے ایک عجیب چیز اے بہن ہارون کی کہ نہ تھا تیرا باپ برا آدمی اور نہ تھی تیری ماں بدکار، اگرچہ بی بی مریم ہارون کی بہن نہ تھی، لیکن اس واسطے کہا کہ مریم حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھی۔ پس مریم نے لوگوں کو حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا کہ تم لوگ اس بچے سے پوچھو، اور میں تو روزہ دار ہوں اور میں آج کسی سے نہ بولوں گی، جیسا کہ ارشاد ربانی ہوا۔ پس اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ مریم نے اس لڑکے کو یہ اشارہ دیکھ کر وہ بولے ہم کیوں کر بات کریں اس شخص کے کہ ابھی وہ گہوارے میں ہے اور حال یہ ہے کہ وہ ابھی بچہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے میں بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کا، اس نے مجھ کو کتاب دی ہے اور مجھ کو نبی کیا ہے اور مجھ کو بڑی برکت والا بنایا ہے اور تاکید کی مجھ کو نماز کی اور ادائیگی زکوٰۃ کی جب تک کہ میں دنیا میں رہوں، اور مجھ کو حسن سلوک کی تلقین فرمائی، اور جس دن مروں اور جس روز میں اٹھ کر کھڑا ہوں زندہ ہو کر قبر سے۔ جب یہ کلام ان یہودیوں نے سنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو ان کو بڑا تعجب ہوا اور پھر آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو لڑکا نبی ہوگا، اور لوگوں نے جو تہمت دی تھی وہ سراسب کذب اور بہتان ہے۔ پس مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش میں مصروف رہی اس وقت تک کہ جب تک وہ بالغ ہوئے، اور ہر روز حضرت عیسیٰ کے گہوارے کے پاس بنی اسرائیل آ کر بیٹھتے، مجھ کو اور حضرت عیسیٰ کو ان کو توریت پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ جب وہ بالغ ہوئے خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے عیسیٰ تو قوم بنی اسرائیل کو اپنے خدا کی طرف دعوت دے۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب کو بلایا اور پھر ان کو راہ ہدایت دکھلائی۔ انہوں نے نہ مانا اور کہنے لگے کہ ہم اپنے دین موسیٰ کو چھوڑ کر ایسے بے پدر کی بات کیوں مانے۔ یہ بات سن کر ان کا حال دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیزار ہو کر شہر سے نکل کر گاؤں کی طرف چلے گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ کچھ دھوبی کپڑے دھوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان دھوبیوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کپڑے کیوں دھوتے ہو، اپنا دل پاک صاف کرو کفر و شرک سے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اچھا ہم کو بتاؤ کہ ہم کس چیز سے اپنا دل صاف کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا یہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ پس ان دھوبیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر اپنے دل کو کفر و شرک سے پاک و صاف کیا، اور وہ جس کا کپڑا دھونے کو لائے تھے اس کو پھیر دیا، اور وہ تمام دھوبے حضرت عیسیٰ کی امت میں داخل ہو گئے، اور وہیں لوگ پھر انصار کہرانے لگے۔ پھر وہاں سے وہ سب دریا کے کنارے مچھیروں کے پاس گئے، وہ دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑتے تھے۔ ان سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا۔ وہ کہنے لگے اے عیسیٰ جو پیغمبر آئے ان سبوں نے اپنے اپنے معجزے دکھائے، اور تمہاری نبوت کی کیا دلیل ہے وہ ہم کو دکھاؤ۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی اخلق لکم من الطین لاحیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں بنا دیتا ہوں تم کو مٹی سے جانور کی صورت، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ ہو جاتا ہے اڑتا جانور۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چنگا کرتا ہوں جو اندھا پیدا ہوا، اور کوہڑی کو اور جلاتا ہوں مردے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور بتا دیتا ہوں تم کو جو کچھ تم کھا کر آؤ گے اپنے اپنے گھر سے، اور جو رکھ کر آؤ گے نشانی پوری ہے اگر تم یقین رکھتے ہو۔ یہ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی سنی، اور پھر وہ ایک بڑی میدان کی طرف چلے گئے۔ وہاں جا کر اپنے سر کو ننگا کیا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر خداوند قدوس سے دعا مانگی اے رب میرے تو دانا بینا ہے، جو کچھ کے حواریوں نے مجھ سے کہا ہے اور جو کچھ انہوں نے طلب کیا ہے، اگر ان کی قسمت سے روز اول سے تو نے مقرر کیا ہے تو ان کے واسطے ایک خوان نعمت اپنے فضل سے بھیج دے۔ اے اللہ اے رب میرے اتار ہم پر ایک خوان بھرا ہوا آسمان سے، کہ وہ دن عید ہوئے ہمارے پہلو اور پچھلوں کو
اور نشانی ہوئے تیری طرف سے، اور روزی دے ہم کو، اور تو ہی بہتر روزی دینے والا ہے۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے نازل ہو کر کہا، میں اتاروں گا تم پر وہ خوان، پھر جو کوئی تم میں سے ناشکری کرے اس کے بعد تو میں اس کو عذاب کروں گا، وہ عذاب جو نہ کروں گا کسی کو جہانوں میں سے بعد اس کے۔ چنانچہ اس بات کے بعد ایک نہایت محتمم بشان خوان طرح طرح کی کھانوں سے بھرا ہوا تھا اترا۔ جب ان لوگوں نے ان خوان کو سرپوش اٹھا کر دیکھا تو اس میں 5 روٹیاں اور ایک مچھلی تلی ہوئی جس میں کانٹے نہ تھے اور نہ اس میں ہڈی تھی، اور تھوڑی سی ترکاری اور ایک نمک دان اور 5 انار اور تھوڑے تھوڑے خرمے اور روغن زیتون، اور اس کے علاوہ وہ چیزیں بھی تھی۔ یہ چیزیں تمام قوم بنی اسرائیل نے دیکھیں، لیکن انہوں نے اس میں سے کچھ نہ کھایا اور کہنے لگے، اے عیسیٰ، دیکھیں کہ اس تلی ہوئی مچھلی کو تم اپنے معجزے سے زندہ کرو، تب ہم تم پر ایمان لے آویں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس تلی ہوئی مچھلی پر کچھ پڑھ کر پھونکا، خدا کے حکم سے وہ مچھلی زندہ ہو گئی، اور پھر وہ مچھلی اس خواہ میں سے کود پڑی۔ یہ دیکھ کر سب آدمی گھبرا گئے اور کچھ آدمی سہم کر مر گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ آپ اپنے خدا سے دعا کیجئے کہ پھر ویسی ہی ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مچھلی پھر ویسی ہی تلی ہوئی ہو گئی، اور یہ معجزہ تمام قوم بنی اسرائیل نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس خوان نعمت پر کھانے کو بیٹھے، اور بعض غریب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گئے، اور جو مغرور تھے انہوں نے وہ کھانا ان کے ساتھ نہیں کھایا۔ اور ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس غریب نے اپنے ہاتھ سے کھانا کھایا تھا وہ بہت جلد غنی ہو گیا، اور جس اندھے نے کھانا کھایا تھا وہ بینا ہو گیا، اور جس کوڑی نے کھایا تھا اس کو آرام ہو گیا۔ چنانچہ وہ خوان نعمت سارا دن اسی طرح بھرا ہوا رکھا ہوا تھا اور کچھ بھی کم نہ ہوا۔ آخر رات کو وہ خوان نعمت پھر آسمان پر چلا گیا۔ لوگوں نے دیکھا، جن لوگوں نے کھانا کھایا ہی نہ تھا وہ بعد میں بہت پشیمان ہوئے اور پھر کہنے لگے کہ ہم بیشت کی نعمتوں سے محروم رہے۔ اس کے بعد خدا کے حکم سے دوسرے دن بھی وہ خوان نعمت بیشت سے آیا۔ پھر اس خوان سے بہت کثیر لوگوں نے وہ تلی ہوئی مچھلی اور ترکاری اور 5 روٹی اور انار غرض سب کچھ کھویا، اور وہ ذرا بھی کم نہ ہوا، ویسا ہی وہ خوان بھرا رہا۔ پھر وہ ویسا ہی خوان نعمت آسمان پر چلا گیا۔ غرض جن لوگوں نے جو چیز کھائی وہ ان کی پسند پر تھی، بعض نے اپنے ذوق شیریں سے کھانا چاہا، اس کو وہی مزہ ملا، اور جسے ترشی سے ذوق تھا اس کو ترشی ہی کا ذائقہ حاصل ہوا، اور جس کو نمکین کا شوق تھا اس کو نمکین ملتا رہا۔ الغرض اسی طرح وہ خوان نعمت 3 دن آتا رہا اور جاتا رہا، اور شہر کے جتنے لوگ تھے سب کے سب آسودہ ہو کر کھاتے تھے۔ اور بعض روایتوں میں یوں بھی آیا ہے کہ وہ خوان نعمت 40 روز تک برابر آتا رہا اور پھر جاتا رہا، اور تمام اہل زمین میں سے ان میں سے کھاتے رہے، لیکن خدا کے فضل سے اس میں کچھ بھی کم نہ ہوا۔